بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب و اولادہ المعصومین صلوات الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومقصر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات بھیجیے سلطان کربلا کی ذات پہ مل کے۔ اگر آپ زحمت نہ سمجھیں تو ایک ریکویسٹ اگر کروں تو قبول کر لیں گے؟ قبول کر لیں گے؟ یہ پیچھے والے احباب اگر آپ ساتھ مل جائیں بہت شکریہ، اٹھ کے آئیں، اٹھ کے، کیونکہ سفر کافی ہے، اٹھ کے آ جائیں بسم اللہ۔ آپ احباب بھی آگے آ جائیں مہربانی، بسم اللہ۔ بابا جی آگے تشریف لے آئیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، بیٹھنا پیچھے بھی ہے، بیٹھنا آگے بھی ہے، آگے بیٹھنے سے ذرا مجلس کا ماحول بہترین ہو جائے گا۔ مل کے صلوات ایسی پڑھیں کہ پڑھنے کو جی چاہے۔ آج کا انسان اپنی زندگی دھوکے میں گزار رہا ہے، جہاں جاتا ہے پریشان، امیر تو بھی پریشان، غریب تو بھی پریشان۔ غربت ختم کرنے کے لیے اس نے لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کر لیے، لاکھوں کروڑوں روپیہ کما لیا، بینک بیلنس میں اضافہ ہو جائے، لیکن خدا کی قسم جو کوٹھی بنا کے بیٹھا ہے وہ بھی مطمئن نہیں ہے، جو غریب وہ بھی مطمئن نہیں، جو امیر وہ بھی مطمئن نہیں، جس کے پاس اولاد نہیں وہ بھی بے چین، جس کے پاس اولاد ہے وہ بھی بے چین۔ لوگ بھولے میں ہیں کہ ہم نے بڑی کوٹھی بنا لی، 10 کنال زمین روزانہ خرید رہے ہیں تو ہم فائدے میں آ گئے۔ اللہ قرآن میں قسم اٹھا کے فرما رہا ہے جتنے پیسے بھی آ جائیں تو گھاٹے میں ہے، تو خسارے میں ہے۔ ہاں وہ بندہ فائدے میں ہے جس کے پاس محبت علی ہے۔ بھائی میں کوشش کروں گا کہ جتنی دیر میں اپنی ڈیوٹی دوں میں قرآن سے باہر نہ جاؤں۔ قرآن نے کیا کہا کہ وہ بندہ مفید ہے، فائدے میں ہے، سکون میں ہے، چین میں ہے جس کے پاس علی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا یہ قرآن میں اللہ نے کہاں فرمایا، تو بات نہ کر کے جاؤں تو میں ذمہ دار، آپ کا حق بھی ہے سوال کیا جائے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بڑے مقامات پہ بڑی بڑی قسمیں اٹھائی ہیں، جو سورہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں بھی اٹھائی ہے۔ والعصر، مجھے زمانے کی قسم، قسم اللہ بھی اٹھاتا ہے، قسم بندے بھی اٹھاتے ہیں۔ آپ کو بیسیوں علماء و ذاکرین خطبہ ملیں گے جو ممبر پہ یہ کہیں مجھے اس ممبر کی قسم میں یہ جملہ پڑھنے لگا ہوں، کہا جاتا ہے یا نہیں؟ آپ اپنے روزمرہ کی زندگی میں یہ اپنے معاملات میں لین دین میں کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم
مجھے قرآن کی قسم، قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ قسم اس لیے اٹھائی جاتی ہے کہ سامنے جو مخاطب ہے وہ آپ کی بات میں شک نہ کرے، اس لیے قسم اٹھائی جاتی ہے نا۔ میں یہاں قسم اٹھاؤں، مجھے ممبر کی قسم، کیوں؟ تاکہ سننے والا ہر بندہ میری بات کو جھوٹ نہ مانے بلکہ سچ مانے اور تسلیم کرے، اس لیے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ میرا سوال ہے میرا اللہ، قسم اس لیے اٹھائی جاتی ہے کہ کوئی بات میں شک نہ کرے، تو قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ اور وہ بھی قرآن میں جس کے آغاز میں فرمایا لا ریب فی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ میرا اللہ جو تجھے مانتا ہے نا، تو قسم نہ بھی اٹھائے وہ مانے گا، اور جو نہیں تجھے مانتا تو قسمیں اٹھائے وہ پھر بھی نہیں مانے گا، کیونکہ وہ تجھے ہی نہیں مانتا تو تیری قسموں کو کیا مانے گا؟ تو سوال تو ہے اپنی جگہ کہ اللہ کو قسم کیوں اٹھانا پڑتی ہے؟ ایک تو یہ وجہ قسم اس لیے اٹھائی جاتی ہے تاکہ سننے والے کے ذہن میں شک و تردد نہ پڑے بلکہ یقین تک پہنچ جائے۔ دوسری قسم اٹھانے کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کسی کی قسم اٹھاتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ جس کی قسم اٹھا رہا ہے وہ میرے نزدیک بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ میں ممبر کی قسم اٹھاؤں کیوں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ممبر کی عزت کیا ہے۔ میں علم کی قسم اٹھاؤں کیوں؟ میں جانتا ہوں کہ علم کی عزت کیا ہے۔ جس معنی میں نے قسم علم کی اٹھائی کوئی غیر شیعہ نہیں اٹھائے گا، کیونکہ وہ علم کی عزت و عظمت کا ہی قائل نہیں ہے، جتنا میں قائل ہوں وہ قسم نہیں اٹھائے گا۔ میرا قسم اٹھانا دلیل ہے کہ میں اس کی عزت کو بھی مانتا ہوں، اس کی عظمت کو بھی مانتا ہوں، اسے لائق قسم بھی مانتا ہوں۔ بچے کہیں مجھے میرے والدین کی قسم، والدین کہیں مجھے میرے بچوں کی قسم، تو قسم انسان اس کی اٹھاتا ہے کہ قسم اٹھانے والے کے نزدیک اس کی عزت ہوتی ہے۔ اللہ جانے اللہ قسم اٹھاتے یہ کیوں فرماتا تھا، مجھے علی کی سواری کے سموں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم۔ اب اس کا مطلب یہ ہے علی اس ذات کا نام ہے کہ جس کی قسم، جس کی سواری کی، علی کی نہیں سواری کے، سموں کی نہیں سموں کے نکلنے والی، بس ٹھیک ہے، نکلنے والی چنگاریوں کی قسم اللہ نے اٹھا کے بتا دیا۔ جب زمانہ علی کی سواری کے سموں کے چنگاریوں کی برابری نہیں کر سکتا، کوئی علی کے برابر کیسے ہو گیا؟ اللہ قسم اٹھا رہا ہے۔ جیو بھائی، قرآن سے باہر نہیں جانا، قرآن سے باہر نہیں جانا۔ صلوات پڑھیں مل کے باواز بلند نبی کے ساتھ۔ بڑا کہا جاتا ہے نا کہ ہمارے ممبر سے قرآن پڑھنا ختم کر دیا گیا ہے، میں آج قرآن ہی پڑھوں گا، قرآن کی روشنی میں علی پڑھوں گا۔ اور باخدا اگر کوئی عالم کوئی خطیب ممبر پہ آئے، اگر وہ علی بھی پڑھنا چاہے تو آیت قرآن سے لیتا ہے، حسن کا ذکر کرنا چاہے آیت قرآن سے لیتا ہے، مولا حسین کا ذکر کرنا چاہے آیت قرآن سے لیتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے انہیں پیر نہیں مانا کہ جن کے تلاش میں ہم بلوں میں جاتے پھریں، ہم نے انہیں پیر مانا ہے جو سینٹ کے بلوں میں نہیں اللہ کے قرآن میں نظر آتے ہیں، اور جو اللہ کے قرآن میں ہو وہ بلوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ چلا گیا نا بل جہاں سے آیا تھا۔ یہی اوقات ہوتی ہے۔ دشمن علی کی زندگی کوئی لمبی نہیں، دشمن علی کی کوئی عمر نہیں، اور دشمن علی کی عمر کی کوئی ویلیو بھی نہیں۔ جو وہ کیا اقبال نے کہا تھا، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ یہ بدلنے والے دور آتے رہیں گے۔ بہرحال ہم نے سورۃ العصر پڑھی، یہاں اللہ نے قسم اٹھائی ہے زمانے کی، والعصر، کس کی قسم؟ اچھا، پورے قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114، ماشاءاللہ۔ 114 صورتوں میں سے اللہ نے 70 صورتوں میں کوئی قسم نہیں اٹھائی۔ 114 مائنس 70 کتنے رہ گئے؟ حساب کرو، تھوڑا سوچا بھی کریں۔ 44 44 صورتوں میں اللہ نے 118 قسمیں اٹھائی ہیں، اور کسی سورہ میں 4، کسی میں 4 سے زیادہ، کسی میں 2، کسی میں 1۔ مثلا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کتنی؟ 4۔ اور سورۃ العصر میں کتنی اٹھائی؟ 1۔ والعصر، مجھے زمانے کی قسم۔ میرا اللہ، یہ کوئی زمانہ بھی قسمیں اٹھانے کے قابل ہے؟
اس زمانے سے مراد کیا ہے؟ تمہید ہے تھوڑی سی، انشاءاللہ نتیجہ خوبصورت نکلے گا. پریشان تو نہیں ہوگی میری گفتگو سے؟ ماشاءاللہ. اللہ زمانے کی قسم کیوں اٹھاتا؟ عصر کسے کہتے ہیں؟ عصر کہا جاتا ہے نچوڑ کو، نچوڑنا. آپ کوئی شربت خریدنے جائیں بازار سے، مثلا انگور کا شربت، تو بوٹل کے اوپر لکھا ہوتا ہے عربی میں عصیر، عین صاد یہ رے، عصیر. عصیر کا مطلب ہے کہ یہ نچوڑ ہے انگور کا. تو عصر کہتے ہیں نچوڑنے کو. تو یہ جو اللہ نے کہا مجھے عصر یعنی زمانے کی قسم، جو ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا زمانہ، اس زمانے سے مراد کون سا زمانہ ہے؟ جو مفسرین نے لکھا وہ یہ ہے کہ کچھ نے لکھا کہ اس زمانے سے مراد پیغمبر کا زمانہ ہے، وہ عصر. کسی نے لکھا نہیں، اس زمانے سے مراد یہ وقت نماز عصر ہے جو مغرب سے پہلے آتا ہے، جو آنے والا ہے. کسی نے لکھا نہیں، اس زمانے سے مراد بعد از ظہور حجت امام زمانہ کا زمانہ ہے. بعض نے لکھا نہیں، اس زمانے سے مراد وقت عصر عاشور ہے. لغوی مطلب کیا تھا عصر کا؟ نچوڑ. تو یہ جو کہا گیا کہ اس زمانے سے مراد یہ ہے یہ ہے یہ ہے، تو یہ مراد کیوں لیا گیا؟ اگر پیغمبر کا زمانہ مانا جائے تو بھی ٹھیک ہے، آدم سے لے کر خاتم تک سارے نبیوں کی محنت کا نچوڑ محمد کی نبوت میں ملتا ہے. اور اگر یہ والا 4-5 بجے کا ٹائم جو مغرب سے قبل ہے، اگر اس کو مانا جائے تو یہ بھی نچوڑ ہے. بندہ سارا دن محنت کر کے یہی وقت ہے جب اس کے ہاتھ میں 4 پیسے آ جاتے ہیں. کیوں؟ یہ سارے دن کی کمائی کا نچوڑ ہے. اور اگر کہا جائے نہیں، بعد از حجت خدا، ظہور حجت خدا، امام زمانہ کی غیبت کے بعد جو زمانہ امام کی حکومت کا آئے گا وہ دور ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. کیونکہ ازل سے لے کر قیامت تک سارے جہان کا نچوڑ اگر کھل کے سامنے آئے گا تو نرجس کے لال کے ظہور کے بعد آئے گا. یہ بھی نچوڑ. بعض نے لکھا نہیں، اس نچوڑ سے مراد، اس عصر سے مراد وقت نماز عصر جو روز عاشور 61 ہجری کا تھا. تو یقیناً یہ بھی نچوڑ ہے. کیوں؟ نجاستوں کا بھی نچوڑ آیا، طہارتوں کا بھی نچوڑ آیا. یہاں بنو امیہ کا بھی نچوڑ آیا، یہاں بنو ہاشم کا بھی نچوڑ آیا. بلکہ یوں کہوں جو نجاستوں کا نچوڑ بن کے آیا اسے یزید کہتے ہیں، جو طہارتوں کا نچوڑ آیا اسے حسین کہتے ہیں. نہیں، جملہ سنبھالیے گا. کربلا عصر عاشور عجب منظر تھا. اسلام کی حقیقی تصویر کو حسین کہتے ہیں، کفر کی بدنما ڈھال کو یزید کہتے ہیں. شام کی تاریکی یزید ہے، نور مبین حسین ہے. جس کے گھر میں شیطان پلے وہ یزید ہے، جس کے گھر میں قرآن پلے وہ حسین ہے. جو شیطان کا مکان ہو وہ یزید ہے، جو جنت کا مکین ہو وہ حسین ہے. جو سنگ سقیفہ ہو وہ یزید ہے، جو کعبے کا نگینہ ہو وہ حسین ہے. بلکہ جملہ لیجئے گا گجرانوالہ کے خیور مومنین، میں سونا کی بھول ہو تو یزید بنتا ہے، فرزند بطول ہو تو حسین بنتا ہے. حسین اللہم صلی علی محمد. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ تو نچوڑ اس زمانے سے مراد یہ ہے. اب اللہ قسم اٹھا کے فرما کیا رہا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. میرا اللہ یہاں تو نے فرمایا کہ گھاٹے میں ہے، اور فرمایا بھی قسم اٹھا کے. مگر سورہ 3 میں 4 قسمیں اٹھا کے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اشرف بنایا. یہاں فرمایا گھاٹے میں بنایا اور وہاں فرمایا اشرف بنایا، بہترین بنایا. میرا اللہ جب گھاٹے میں ہے پھر بہترین تو نہ ہوا، اور جب بہترین ہے پھر گھاٹے میں نہ ہوا. وہاں بھی قسم اٹھائی، جہاں بھی قسم اٹھائی. وہاں بھی تیرا کلام، جہاں بھی تیرا کلام. ہم مانے تو کیا مانے بھائی؟ سورہ عصر میں قسم اٹھا کے فرمایا انسان گھاٹے میں ہے، اور سورہ 3 میں 4 قسمیں اٹھا کے فرمایا کہ انسان کو ہم نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین پیمانے پہ خلق کیا.
تو سوال ہے میرا اللہ، یہ تیرے کلام میں تضاد ہے، آواز توحید آئے گی، خبردار اس کلام میں شک نہ کرنا، یہ اس کا کلام ہے جس کا بندہ بھی بولے تو نہج البلاغہ بنتی ہے، یہ اس کا کلام ہے کہ جو نوک سنا کے خطیب کو قوت گویائی دینے والا ہے، یہ حسین کے پروردگار کا کلام ہے، یہ خطیب نوک سنا کے خالق کا کلام، یہ خطیب ممبر سلونی کو زبان دینے والے خدا کا کلام، تو شک نہ کرنا، شک نہ کرنا، ٹھیک ہے میرا اللہ ہم نے مان لیا، مگر ہمارا سوال وہیں پہ ہے کہ یہاں تو نے کہا گھاٹے میں، وہاں تو نے کہا فائدے میں، آواز آئے گی سورہ عصر مکمل پڑھو، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خبردار وہ فائدے میں چلا گیا جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، جس کا عمل بھی ٹھیک ہے۔ کون سا انسان فائدے میں ہے؟ جس کا عقیدہ بھی ٹھیک، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو صاحبان ایمان ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک عمل سر انجام دیے۔ یہ بات ہے دو چیزوں کی، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عمل۔ اچھا جو بندہ پریشان بیٹھا ہے ذرا صلوات پڑھے مل کے، جو پریشان بیٹھا ہے۔ اچھا جو پریشان نہیں ہے اب وہ صلوات پڑھے مل کے۔ پریشان والے بھی ہیں لیکن کم ہیں، ایسا ہی ہے؟ اچھا ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو بات کی میری سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بندہ وہ کامیاب ہے کہ جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے اور جس کا عمل بھی ٹھیک ہے۔ عقیدہ اور عمل انہی دو چیزوں کا نام ہے زندگی۔ عقیدہ عقد سے نکلا ہے، عقد، عقد کہتے ہیں گرہ لگانے کو۔ آپ جب نکاح پڑھتے ہیں تو نکاح کو عربی میں عقد کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دو رشتوں کے درمیان ایک گرہ لگ جاتی ہے، اور اسی عقد سے لفظ نکلا ہے عقیدہ۔ کیوں؟ جو آپ کا عقیدہ ہے نا اس سے آپ کی ایک گرہ لگ گئی ہے۔ جب دو رسیوں کو آپس میں گرہ لگائیں اور انہیں کھینچیں، وہ ٹوٹتی نہیں، جدا نہیں ہوتی، اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ نہیں آپ نے غور نہیں کیا بھائی، دو رسیوں کو یوں دو دھاگوں کو گرہ لگا کے دونوں کے کنارے پکڑ کے کھینچیں، ٹوٹے گی یا مضبوط ہوگی؟ مضبوط ہوگی۔ یہی وجہ ہے لوگوں نے بڑی کوششیں کی، انہیں مارو، ان سے علی لے لو، ان پہ ظلم و ستم ڈھاؤ، ان کا عقیدہ لے لو۔ خدا کی قسم مجلسوں میں دھماکے، بانیوں کو دھمکیاں، جلوسوں میں پابندیاں، ہماری ماؤں کی گودوں میں بچوں کو ذبح کیا گیا، لیکن کیا مجال ہے کہ ماں نے علی چھوڑا ہو؟ کیوں؟ کیونکہ یہ عقد ہے جو جڑا ہے وہاں سے، عالم ارواح سے۔ یہی وجہ ہے ایک بندہ امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا علی میں آپ کا شیعہ ہوں۔ آقا نے فرمایا کذبت ما قلتا، تو نے جھوٹ بولا ہے۔ کہنے لگا مولا میں شیعہ ہوں آپ کا۔ آقا نے فرمایا کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے جھوٹ بولا ہے۔ قدموں پہ گرا، مولا پھر آپ بتائیں میں جھوٹا کیسے؟ میں تو دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں شیعہ ہوں۔ آقا نے فرمایا جب اللہ نے میرے شیعوں کو خلق کیا تھا، ساری روحوں کو ایک فہرست میں، ایک لائن میں اکٹھا کیا، سامنے میری کرسی لگائی، میرے سامنے ہر روح نے پڑھا تھا علی جن ولی اللہ، علی جن ولی اللہ، ان میں تو نہیں تھا۔ اس کا مطلب ماشاءاللہ، اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی دیر آئے یا سویر آئے، اگر علی کے در پہ آ جائے تو اس کی تار ایک عالم ارواح میں ولایت علی سے جڑی ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ علی ولی کے صحابی نے علی ولی سے ایک میدان میں آ کے کہا یا علی آپ کی تلوار نے بھی اتنے بندے مار دیے، میری تلوار نے بھی مار دیے، اگر دو بندے اور مار دیتی میری تلوار ذوالفقار کے برابر ہو جاتی۔ علی نے فرمایا خبردار مالک اب یہ نہ کہنا، کیوں؟ جب تیری تلوار چلتی ہے جو آئے سر کاٹ دیتی ہے، میری تلوار اسے چھوڑ دیتی ہے جس کی پشت میں کوئی بھی مومن آنے والا ہو۔ تو آج اگر کوئی غیر شیعہ کے گھر سے علی ولی اللہ پڑھ لے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ اسی تلوار ذوالفقار سے بچے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے نکلنا ہے اور عالم ارواح میں یہ علی سے جڑ چکے ہیں۔ صلوات پڑھیں مل کے مولا کی ذات پہ۔
عقیدہ اور عمل یہ دونوں ٹھیک ہوں گے تو بندہ کامیاب ہوگا۔ اب ایک جملہ کہوں خدا کی قسم، عقیدہ مرنے کے بعد ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے، ایک دروازہ کھلا رہتا ہے۔ عقیدے کا دروازہ بند، عمل کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کوئی مر گیا، مرنے کے بعد اس کے جاننے والے رشتہ دار اولاد چاہیں تو پیچھے نمازیں بھیج سکتے ہیں، روزے بھیج سکتے ہیں، حج پڑھ کے بھیج سکتے ہیں۔ بڑے بیٹے پہ قضا نمازیں باپ کی واجب ہیں، خود پڑھے نہیں پڑھ سکتا تو پیسے دے کے پڑھائے، باپ کے نامہ اعمال میں لکھتا جائے گا، لکھواتا جائے گا۔ لیکن عقیدہ بعد میں نہیں آتا۔ جس عقیدے پہ مرو اسی عقیدے پہ اٹھو گے، جس پہ مرو گے اسی پہ اٹھو گے۔ یہی وجہ ہے کہ روایت کے فقرے ہیں، جب مادر حیدر کرار فاطمہ بنت اسد کو میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا، اپنی ابا کا کفن دیا اور لحد میں اتارنے کے بعد تعویذ قبر کو بند کیا، اور تعویذ قبر بند کرنے کے بعد مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں کو ماں فاطمہ بنت اسد کی قبر پہ رکھ کے 3 مرتبہ فرمایا، ابنک ابنک ابنک، تیرا بیٹا تیرا بیٹا تیرا بیٹا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں تیرا بیٹا تیرا بیٹا؟ نبی نے فرمایا ابھی ابھی منکر و نکیر آئے تھے اور میری ماں سے سوال کیا تھا، کہنے لگے من ربو کے، بتا تیرا رب کون ہے؟ تو فاطمہ بنت اسد نے کہا تھا اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا تھا من نبی کے، تیرا نبی کون ہے؟ تب میری ماں نے کہا تھا محمد النبی جی، محمد میرا نبی ہے۔ اب ملائکہ پوچھ رہے ہیں من امام کے، تیرا امام کون ہے؟ اب میری ماں گھبرا رہی ہے اور شرما رہی ہے، کیسے بتاؤں کہ میرا ہی بیٹا میرا امام ہے، میرا ہی بیٹا میرا امام ہے، میرا ہی بیٹا میرا امام ہے۔ تو میں ماں سے کہہ رہا تھا اماں شرمانے کی بات نہیں، کہہ دے تیرا بیٹا تیرا بیٹا تیرا بیٹا۔ خدا کی قسم کیا منظر ہوگا لحد فاطمہ بنت اسد کا جب منکر و نکیر سے حیدر کی ماں کہہ رہی ہوگی میرا بیٹا علی ہے، میرا بیٹا علی ہے، میرا بیٹا علی ہے۔ تو مجھے کہنے دو نا، جب علی کے بغیر علی کی ماں کا گزارا نہیں تو امت کی ماں کا گزارا کیسے ہو گیا؟ جب علی کی ماں کا توجہ ہے، علی کی ماں نے بھی لحد میں جا کے کہا میرا بیٹا میرا امام ہے۔ اور خدا کی قسم ناز کیا کرو کہ تمہیں علی ملا ہے۔ میرے استاد بزرگوار مفسر قرآن محسن قوم و ملت علامہ شیخ محسن علی نجفی اعلی اللہ مقامہ ایک حدیث بڑا جھوم جھوم کے پڑھا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ علی نے اپنے صحابی سے فرمایا تھا یا حارو ہمدان من یمت یرانی، اے حارث ہمدانی جو مرتا ہے علی کو دیکھتا ہے، جو مرتا ہے علی کو دیکھتا ہے۔ ہاں یہ مقدر اپنا اپنا ہے، کوئی مر کے علی دیکھے گا، کوئی دیکھ کے مر جائے گا۔ علی سے واسطہ ہر کسی کا پڑے گا، علی سے واسطہ ہر کسی کا پڑے گا۔ اب کیسا پڑے گا؟ دعا کریں کہ اچھا پڑے۔ اگر دل ہو تو میں بی بی فاطمہ بنت اسد کی عظمت کے 2 جملے پڑھ دوں۔ اور قبر پہ جا کے بیٹے کے بارے میں سوال، یہی ماں جب آئی نا بیت اللہ کے قریب، 13 رجب آپ نے سنا کہ کعبے کے قریب آ کے بی بی نے ایک دستے دعا بلند کیے اور فرمایا بحق مولود الذی فی بطنی، میرا اللہ تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے۔ کہاں کھڑی ہے؟ کعبے کے قریب۔ واسطہ کس کا دے رہی ہے؟ علی کا۔ علی بظاہر دنیا میں آئے نہیں، تو مجھے کہنے دو جو دنیا میں آنے سے پہلے مشکل کشا تھا وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی مشکل کشا ہے۔ علی کی ماں کی مشکل کشائی بھی علی کے ذریعے پوری ہوتی ہے۔ اور علی کی مشکل کشائی کے لیے یہ واسطہ کس کس نے دیا؟ روایت کے فقرے اور پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی کریم تشریف فرما تھے، نبی کے ساتھ 1-2 صحابی اور بھی تھے اور پہلو میں علی بھی بیٹھے تھے۔ اب وہ صحابی کون تھے؟ ٹائم بھی میرے پاس نہیں ہے، نام بھی میں نہیں لوں گا، لوڑی کوئی نہیں۔ علی ولی بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میری حاجت ہے دعا کیجئے۔
نبی نے دستے دعا بلند کیے اور اپنے صحابہ سے اور علی سے فرمایا میں دعا کروں گا تم سارے آمین کہنا۔ نبی نے دستے دعا بلند کر کے فرمایا اللہم ارحم علی فلان بحق علی، اے اللہ تجھے علی کا واسطہ فلاں پہ رحم کر۔ صحابہ نے آمین کہا۔ 2-4 دن کے بعد پھر ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میری حاجت ہے دعا کیجئے، بیمار ہوں دعا کیجئے، مقروض ہوں دعا کیجئے۔ نبی نے پھر دستے دعا بلند کیے، اللہم ارحم علی فلان بحق علی، اے اللہ تجھے علی کا واسطہ فلاں پہ رحم کر۔ 1 ہفتہ گزر گیا، اب علی ولی خود آ گئے اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ حاجت ہے دعا کیجئے۔ اب وہ جو پہلے نبی کے ساتھ بیٹھے تھے نا وہ آج بھی تھے، انہوں نے کہا قریب آ کے ایک دوسرے سے کہنے لگے یار ایک بات نوٹ کی ہے، پہلے جب کوئی آتا علی پہلو میں ہوتے تھے تو واسطہ نبی علی کا دیتے تھے، آج یا پہلو میں تو بیٹھا ہے یا میں بیٹھا ہوں، یا تیرا واسطہ دیں گے یا میرا واسطہ۔ ہاتھ اٹھائے، علی آگے بیٹھے ہیں اور نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، وہ بھی قریب آ گئے۔ اب نبی نے دعا کی، پہلے دعا کیا ہوتی تھی اللہم ارحم علی فلان بحق علی، آج دعا کی اللہم ارحم علی علی بحق علی، اے اللہ تجھے علی کا واسطہ علی پہ رحم کر، علی کا واسطہ علی پہ۔ وہ جو دلوں کی حسرت تھی نا وہ لبوں پہ آ گئی، یا رسول اللہ یہ کیا، پہلے کوئی آتا تو بھی واسطہ علی کا، آج علی آئے تو بھی واسطہ علی کا۔ یہ کہنا تھا کہ رحمت کے چہرے پہ جلال آیا۔ پیغمبر نے فرمایا خبردار تو علی کی بات کرتا ہے، میں اپنی بھی دعا کروں تو بھی واسطہ علی کا دیتا ہوں، واسطہ علی کا۔ میں اپنی خدا کی قسم کوئی علی کی برابری کر ہی نہیں سکتا، کوئی علی کی برابری کر ہی نہیں سکتا۔ اسی گھر کا ایک اور علی ہے نا، لقب زین العابدین، نام بھی علی، نام بھی علی اور لقب زین روایت کے فکرے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے مولا سجاد علیہ السلام مصلی عبادت پہ تشریف فرما تھے، اپنے بیٹے امام پنجم سے فرمایا باقر بیٹا میرے دادا علی کی عبادتوں والا صحیفہ تو لے کر آؤ۔ جیسے ہی مولا باقر دادا علی کی عبادتوں کا صحیفہ لے کر آئے، مولا سجاد نے دادا کی عبادتوں کو دیکھا تو فرمایا خدا کی قسم میں دادا علی جیسا نہیں ہوں، میں دادا علی جیسا نہیں ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو خود بھی علی ہے، علی کا بیٹا ہے، علی کا خون ہے، علی کا گوشت ہے، علی جیسا ہے۔ پھر بھی فرمایا میں علی جیسا نہیں، میں علی جیسا نہیں۔ گجرانوالہ کا بیدار مجمع تو کہنے دو نا، جب علی جیسا نہیں تو ایسا ویسا علی جیسا کیسے؟ مل کے بارے دیگر صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ صلوات کی گونج میں استقبال کیجئے قبلہ علی ناصر تلہاڑا صاحب تشریف لے آئے، واجب الاحترام۔ اجازت ہے قبلہ؟ جسارت، بسم اللہ، مہربانی، شکریہ۔ زحمت نہ سمجھیں تو مومنین تشریف فرما ہو رہے ہیں، ان کی آمد پہ، ان کے استقبال پہ مل کے صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ تو بات ہو رہی ہے عقیدے اور عمل کی۔ عمل کا دروازہ کھلا رہے گا، عقیدے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ایمان اور خدا کی قسم پوری کائنات میں سورۃ العصر کا اگر کوئی حقیقی مصداق اکلوتا نظر آیا ہے تو وہ علی ہے۔ کامیاب انسان کی 4 دلیلیں اس سورہ میں بیان کی، آمنو، عاملوا الصالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر۔ 4 دلیلیں، 4 علامتیں۔ جس اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا تھا کہ بندہ گھاٹے میں ہے، اس علی نے اسی کی قسم اٹھا کے فرمایا فزت ورب الکعبہ، تیری قسم میں کامیاب ہوں۔
کیونکہ علی الذین کے بعد والی فہرست میں شامل ہے۔ آمنو و عاملوا الصالحات، بس زیادہ زحمت نہیں دینی، بات کلوز کروں، قبلہ کے حوالے منبر کروں۔ آمنو عقیدے سے تعلق ہے، عاملوا الصالحات عبادت سے تعلق ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک مالی عبادت، ایک بدنی عبادت۔ نماز بدنی عبادت، روزہ بدنی عبادت، مگر زکوٰۃ مالی عبادت، خمس مالی عبادت۔ واحد علی ہے جو ایک وقت میں مالی بھی کرتا ہے، اسی وقت میں بدنی بھی کرتا ہے۔ سائل آیا اور سوال کرنے لگا اللہ کے نام پہ دے دو، علی نے دیکھا ہی نہیں، پھر کہا اللہ کے نام پہ دے دو، مڑ کے دیکھا ہی نہیں، جاتے جاتے در خدا پہ کھڑے ہو کے کہنے لگا خانہ خدا کے در پہ، اے اللہ گواہ رہنا تیرے در سے خالی جا رہا ہوں۔ علی نے ہاتھ آگے بڑھایا، یہ قانون ہے، مانگو گے خدا سے عطا علی کریں گے۔ جب تک بندوں سے مانگتا رہا علی نے پرواہ ہی نہیں کی، لیکن جب خدا سے مانگا علی نے فرمایا انا باب اللہ الذی یؤتی منہ، میں اللہ کا وہ دروازہ ہوں جہاں اللہ ملا کرتا ہے۔ علی نے دے دیا اور دنیا دیکھتی رہی۔ خدا کی قسم یہ علی وہ ہے جب حالت نماز میں ہو یہاں نہیں ہوتا، یہ وہاں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک میدان میں جب علی ولی کے پاؤں پہ تیر لگا، بندے نے کہا یا رسول اللہ علی کے پاؤں میں تیر لگ گیا، اگر علی زخمی ہو گئے تو بچائے گا کون؟ نبی نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، علی کو نماز پڑھنے دو۔ جیسے علی حالت نماز میں، چونکہ جب علی نماز میں ہوتا ہے یہاں تو ہوتا ہی نہیں ہے، اب فرمایا تیر نکالو۔ تیر نکالا، علی کو پتہ بھی نہ چلا، تیر نکلا پتہ بھی نہ چلا۔ بندے پریشان ہو جاتے ہیں، یہ بھی کوئی بات ماننے والی ہے، پاؤں سے تیر نکالے اور بندے کو پتہ ہی نہ چلے۔ اور جاہلو، یوسف کو دیکھ کے مصر کی عورتیں انگلیاں کاٹیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یوسف کا حسن بھی ہے، انگلیاں بھی کٹ رہی، لہو بھی بہ رہا۔ ارے فرق ہے، مصر کی عورتیں عشق مجازی میں تھی، ابو طالب کا بیٹا عشق حقیقی میں تھا، عشق حقیقی میں تھا۔ اعمال کا دروازہ کھلا ہے، پیچھے بھیجتے رہیں گے، مگر کوشش کرنا قبر میں علی ساتھ لے کے جاؤ۔ منہ پہ مار دی جائیں گی عبادتیں اگر علی نہ ہوا۔ اسی قرآن کو بچانے کے لیے علی کی بیٹیاں بازاروں میں آ گئیں۔ بس میرے حصے کی عبادت ہو جائے، مجلس تمام ہو جائے اور قبلہ منبر پہ۔ اللہ کی لعنت ہو یزید پہ، اس ملعون نے سید سجاد کو دربار میں بلایا اور بلا کے کہنے لگا سجاد میں تم لوگوں کو رہا کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی قیدی ہو نا اور رہائی کا اعلان سنے خوش ہوتا ہے۔ جب سجاد نے رہائی سنی سجاد رو پڑے، فرمایا میں اپنی پھوپھی زینب سے پوچھوں گا۔ علی کی بیٹی کے قریب آئے، اماں یزید رہا کرنا چاہتا ہے، کیا حکم ہے؟ فرمایا اس ظالم سے کہہ دے میں شام سے ایسے نہیں جاؤں گی، میرے 3 مطالبے ہیں پورے کر لے، میں شام سے چلی جاؤں گی۔ میرا پہلا مطالبہ ہے، سنو گے؟ بی بی نے فرمایا کوئی گھر خالی کر کے دے، میں نے بھائی پہ ماتم کرنا ہے۔ میرا دوسرا مطالبہ ہے ہمارے ساتھ کوئی رہنما بھیجے جو ہمیں شام سے مدینے تک چھوڑے۔ میرا تیسرا مطالبہ ہے میرا لوٹا سامان واپس کرے، میرے پیاروں کے سر واپس کرے۔ رونے والوں جب یہ مطالبے پہنچے، یہ ظالم کہتا ہے سجاد 2 مطالبے تو پورے ہو جائیں گے، گھر بھی خالی ہوگا، بشیر کو ساتھ بھی بھیجوں گا، مگر تیسرا مطالبہ کیسے پورا کروں؟ کوئی لوٹ کے کہیں لے گیا، کوئی تیرے بابا کی انگوٹھی کہیں لے گیا، سجاد مجھ سے قیمت لے لے معاف کر دے۔ غیرت مندوں قیمت کا نام آیا، تڑپا غیرت کا بیمار۔ فرمایا حیا نہیں آتا؟ کیا قیمت لگائے گا میری ماں کی چادر کی؟ کیا قیمت لگائے گا میری بہن کی بالیوں کی؟
عزادارو گھر خالی کیا گیا. روایت کہتی ہے بنت علی نے مجلس پڑھی. آپ ذاکرین سے سنتے ہیں نا حسین کیسے مارا گیا, یہ تو کتابوں میں پڑھ کے سناتے ہیں. وہ مجلس کیسی ہوگی, قتل کی گواہ پڑھ رہی تھی, میرا حسین مارا گیا, میرا اکبر مارا گیا. عجب فکرہ فرمایا زینب بنت علی نے, رو کے کہا اے شام کی عورتوں, جب میں مدینے سے کربلا اور کربلا سے شام آئی تھی نا, میں تمہارا استقبال نہیں بھولی. تمہاری جولیوں میں پتھر تھے, آؤ کسی کی حسرت رہ گئی ہو. میں زینب شام سے جا رہی ہوں, آؤ مجھے پتھر مارو. عزادارو شام کی عورتوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بنت علی ہمیں معاف کرنا, ہمارے ذمے کوئی کام لگا دے, ایسے نہ جانا. تڑپ کے کہا میں جا رہی ہوں, میری منت ہے, شام میں میری سکینہ اکیلی رہ گئی, میری سکینہ کا خیال رکھنا. بس عزادارو بات تمام ہو جائے, میرے ساتھ چلیے. وہ منظر بھی آ گیا جب شام کے زندان میں روایت کہتی ہے کچھ لوٹا ہوا سامان واپس کیا گیا. پہلا سر آیا علی اکبر کا. میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں, دعا کرو میرا اللہ کوئی ماں بیٹے کو اس رنگ میں نہ دیکھے. جب اکبر کا سر آیا نا, اکبر کی ماں آگے بڑھی, رو رو کے بیان کیے واہ اکبرا. پھر اس کا سر آیا جس کی ماں جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی, جو ایک سہارا مدینے سے لے کے چلی تھی. عزادارو جیسے قاسم نوشاہ کا سر آیا, حسن کی بیوہ آگے بڑھی, حسن کے یتیم کا سر لیا. چھوٹی اولاد والو پھر ایک ننھا سر آیا. اب ہر ماں آگے بڑھی, واہ اصغرا کے بین بلند ہوئے. میری جو مائیں عزادار بیٹھی ہیں, آخر میں دو چھوٹے چھوٹے سر آئے. اب کوئی ماں آگے نہیں بڑھی. سر لانے والے نے پوچھا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ ایک کونے سے آواز آئی ارے میں زندہ ہوں, میں نے بھائی پہ صدقہ کر دیا. عزادارو علی اکبر کا سر آیا, واہ اکبرہ کے بین بلند ہوئے. قاسم کا سر آیا, واہ قاسمہ کے بین بلند ہوئے. پھر حسین کا سر آیا. ہر ماں آگے بڑھی. بچپن سے مجلسیں سن رہے ہو, اشارہ کروں گا نام نہیں لوں گا. ایک سر ایسا آیا جو کربلا سے شام نوکے نیزہ پہ نہیں تھا, گھوڑے کی گردن میں تھا.